ٹھیک ہے شہزادی صاحبہ، میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ میری عرصہ سے یہی خواہش تھی کہ میں بھی کاش کسی ملک کی شہزادی ہوتی اور میں بھی کسی ملک پر راج کرتی۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کو اپنے روپ میں بلکہ ایک شہزادی کے روپ میں دیکھ رہی ہوں۔ ایک تو شکل کی مشابہت، دوسرا میرا انسانی فرض بھی بنتا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں۔ آئیے پہلے میں آپ کو اپنے گھر لے جا کر امی سے ملواتی ہوں، پھر ان سے اجازت لے کر آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی اور آپ جو حکم دیں گی اس پر ضرور عمل کروں گی۔ ادیبہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس کی بات سن کر شہزادی ارجمند بانو کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر ادیبہ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، آج سے تم میری بہن ہو۔ تمہارا نام ادیبہ نہیں، شہزادی ادیبہ ہے۔ تاکون جادوگر کی ہلاکت کے بعد اگر خدا کو ہماری زندگی مقصود ہوئی تو میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے ملک لے چلوں گی اور پھر تم وہیں میری سگی بہن بن کر میرے ساتھ رہو گی، شہزادی ارجمند بانو نے کہا۔ اس کی بات سن کر ادیبہ کا چہرہ مسرت سے سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھیں خوشی کے مارے چمکنے لگیں، جیسے شہزادی ارجمند بانو کی بات سن کر اسے ایک بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ ادیبہ کی والدہ نے شہزادی ارجمند کو دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ ادیبہ نے اپنی ماں کے سامنے شہزادی ارجمند بانو کی ساری حقیقت بتا دی، جسے سن کر اس کی ماں بے حد متاثر ہوئی۔ اس کی ماں نے ادیبہ سے کہا کہ اگر شہزادی ارجمند بانو کی پریشانی اس کی مدد کرنے سے ختم ہو سکتی ہے تو اسے اس کی ضرور مدد کرنی چاہیے۔ شہزادی ارجمند بانو نے ماں کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ ادیبہ کی خود حفاظت کرے گی۔ اگر تاکون جادوگر نے اسے کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ خود اس کے سامنے آ جائے گی اور ادیبہ پر ہلکی سی بھی آنچ نہ آنے دے گی۔ ہاں شہزادی صاحبہ، میرا مطلب محترم ارجمند بانو صاحبہ، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ ماں سے اجازت لے کر ادیبہ نے شہزادی ارجمند بانو سے مخاطب ہو کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ شہزادی ارجمند بانو نے اسے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میری پیاری ہم شکل بہن، اب بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے، کس کنویں میں چھلانگ لگانی ہے؟ ادیبہ نے مزاحیہ لہجے میں کہا۔ اور شہزادی ارجمند بانو اس کی بات سن کر ہنس پڑی، پھر سنجیدگی سے کہنے لگی، ادیبہ سب سے پہلے ہمیں واپس اپنے محل میں پہنچنا ہے۔ میرے بابا اور ملکہ عالیہ میرے بارے میں سخت پریشان ہوں گے۔ میں انہیں بتائے بغیر شہزادے سے ملنے نکل پڑی تھی، اب تو کافی دیر ہو گئی ہے، اگر انہیں میری گمشدگی کا علم ہوا تو وہ بے حد پریشان ہوں گے، شہزادی ارجمند بانو نے کہا۔ اور ادیبہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تمہارے والدین مجھے دیکھ کر حیرت کا اظہار نہیں کریں گے؟ ادیبہ نے کچھ سوچ کر شہزادی ارجمند بانو سے پوچھا۔ نہیں، کیونکہ ابھی تم ان کے سامنے نہیں جاؤ گی، تم ابھی اور اسی وقت میرا روپ دھار لو، میں ایک گھوڑا بن جاتی ہوں، تم مجھ پر بیٹھ جانا اور میں تمہیں ملک ساسان لے چلوں گی۔ تم محل پہنچ کر اپنے آپ کو شہزادی ارجمند بانو ہی ظاہر کرنا، باقی کی ہدایات اور تفصیل میں تمہیں راستے میں ہی بتا دوں گی، شہزادی ارجمند بانو نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا۔ اور ادیبہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ادیبہ اپنی ماں سے اجازت لی اور شہزادی ارجمند بانو کے ساتھ اسی جنگل میں واپس آ گئی۔ تب شہزادی ارجمند بانو نے اپنے داہنے ہاتھ میں موجود سرخ نگینے والی انگوٹھی کی جانب دیکھتے ہوئے کچھ پڑھا، دوسرے ہی لمحے اس کے گرد سیاہ دھواں پھیل گیا۔ وہ کئی لمحے اس سیاہ دھوئیں میں چھپی رہی، جوں ہی دھواں ختم ہوا ادیبہ یہ دیکھ کر بھونچکی رہ گئی کہ جس جگہ چند لمحے قبل شہزادی ارجمند بانو کھڑی تھی، اب وہاں ایک نہایت تنومند اور خوبصورت گھوڑی کھڑی تھی۔ اس پر باقاعدہ زین کسی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ادیبہ شہزادی ارجمند بانو کی جگہ گھوڑی کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی، مگر پھر اس کا خوف جاتا رہا۔ آؤ ادیبہ جلدی کرو، مجھ پر سوار ہو جاؤ، ہمارا سفر بے حد طویل ہے۔ گھوڑی کے منہ سے شہزادی ارجمند بانو کی آواز نکلی اور ادیبہ اس کی بات سن کر جلدی سے سر ہلا کر اس کی پیٹھ پر سوار ہو گئی۔ جوں ہی ادیبہ گھوڑی پر بیٹھی، گھوڑی ایک جانب بھاگنے لگی، اس کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی۔ ان کا یہ سفر کئی گھنٹے جاری رہا، یہاں تک کہ رات سر پر آ گئی۔ ادیبہ گھوڑی سے بری طرح سے چمٹی ہوئی تھی، گھوڑی کی رفتار اس قدر تیز تھی جیسے وہ ہوا میں اڑ رہی ہو۔ شہزادی ارجمند بانو ادیبہ کو تاکون جادوگر کی ہلاکت کے اور دوسری باتیں کرتی رہی۔ ادیبہ نے خواہش ظاہر کی کہ کیا وہ کسی طرح تاکون جادوگر کی شکل دیکھ سکتی ہے کہ وہ کیسا ہے، تاکہ اسے پہچاننے میں آسانی رہے۔ کیوں نہیں، سر اٹھا کر دیکھو، میں طلسمی انگوٹھی کی بدولت تمہیں تاکون جادوگر کا چہرہ دکھا دیتی ہوں، گھوڑی یعنی شہزادی ارجمند بانو نے کہا۔ ادیبہ نے سر
اٹھا کر دیکھا، اس کے دائیں جانب ایک ہالہ سا دکھائی دے رہا تھا جس میں ایک نہایت خوفناک شکل والا بوڑھا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا سر درمیان سے گنجا تھا جبکہ باقی بسر کے بال بے حد لمبے لمبے تھے، اس کی مونچھیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں، اس کی بھویں بھی بے حد بڑی بڑی اور گھنی تھیں۔ او واقعی یہ تو نہایت بوڑھا اور خوفناک شکل والا جادوگر ہے، ادیبہ نے کہا۔ ہاں اور وہ دیکھو یہ ہے شہزادہ، پریوں کا شہزادہ، شہزادی ارجمند بانو نے کہا، اور ادیبہ نے دیکھا اس جادوگر کے دوسری جانب ایک نہایت بڑا دائرہ پھیل گیا جس میں ایک نہایت معصوم اور خوبصورت انسان جس نے اپنے بالوں پر سرخ رنگ کا رومال باندھا ہوا تھا نظر آ رہا تھا۔ اس کا لباس بے حد شاندار تھا، بہت خوب، بہت شاندار۔ واقعی شہزادی صاحبہ، میرا مطلب ہے ارجمند بہن، یہ خوبصورت شہزادہ ہی اس لائق ہے کہ تم اس سے شادی کر سکو۔ اب تو میرے جسم میں اور قوت پیدا ہو گئی ہے کہ میں اس بدصورت بوڑھے کو تمہارے راستے سے ہٹا دوں اور اس خوبصورت شہزادے سے تمہاری شادی کرا سکوں، ادیبہ نے کہا، اور شہزادی ارجمند بانو ہنس پڑی۔ اوہ! اچانک شہزادی ارجمند بانو کے منہ سے شدید پریشانی کے عالم میں نکلا۔ کیا ہوا؟ ادیبہ نے جلدی سے پوچھا۔ ادیبہ بہن، تاکون جادوگر کو غالباً ہماری حقیقت کا علم ہو گیا ہے۔ مجھے طلسمی انگوٹھی نے بتایا ہے کہ وہ ایک طلسمی گولے کے سامنے بیٹھا نہ صرف ہمیں دیکھ رہا ہے بلکہ ہماری باتیں بھی سن رہا ہے، شہزادی ارجمند بانو نے کہا، نہایت پریشان لہجے میں کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ادیبہ بھی اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ میں درست کہہ رہی ہوں، اس نے ہم پر سحر کر دیا ہے اور ہم اپنے محل نہیں بلکہ اس جادوگر کی بھوتگار کی سمت جا رہے ہیں۔ میں رکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہوں لیکن میرے قدم میرا ساتھ نہیں دے رہے، شہزادی ارجمند بانو نے نہایت پریشان لہجے میں کہا، اور خوف سے ادیبہ کا چہرہ دھواں ہونے لگا۔ شہزادی ارجمند بانو کی رفتار انتہائی حد تک تیز ہو گئی اور وہ راستہ بدل کر دوسری جانب بھاگنے لگی۔ اس کی رفتار اس حد تک تیز ہو گئی کہ ادیبہ کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگیں۔ اسی لمحے ادیبہ کو ایک زوردار جھٹکا لگا، اس کے منہ سے چیخیں نکلنا بند ہو گئیں اور اس پر غنودگی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ گھوڑی یعنی شہزادی ارجمند پر یوں سنبھل کر بیٹھ گئی جیسے وہ نیند کے عالم میں ہو۔ گھوڑی برق رفتاری سے بھاگتی رہی، مختلف میدانوں اور پہاڑی راستوں کو عبور کرتی ہوئی گھوڑی ایک سرسبز پہاڑی علاقے میں دوڑنے لگی۔ سامنے ایک نہایت صاف و شفاف راستہ دکھائی دے رہا تھا جس کے ارد گرد نہایت خوبصورت بیل بوٹے لگے ہوئے تھے۔ گھوڑی اس راستے پر دوڑنے لگی اور پھر ادیبہ نے غنودگی کے عالم میں سامنے دیکھا، اسے ایک عجیب و غریب پہاڑ نظر آیا۔ پہاڑ میں ایک بہت کھلے منہ والی غار دکھائی دے رہی تھی، اس غار کا منہ کسی خوفناک بھوت کے کھلے ہوئے منہ جیسا تھا۔ اس کے دو بڑے بڑے دانت بھی دکھائی دے رہے تھے اور ناک کی جگہ ایک سوراخ تھا، جبکہ آنکھیں بڑی بڑی اور گول تھیں جو پتھر کی مانند سیاہ نظر آ رہی تھیں اور ادھر ادھر گردش کر رہی تھیں۔ اگر ادیبہ پر غنودگی کی کیفیت نہ طاری ہوتی تو وہ اس بھیانک شکل والی غار کو دیکھ کر یقیناً خوف کی زیادتی سے اپنے ہوش و حواس گنوا دیتی۔ گھوڑی اس راستے پر بھاگتی ہوئی بھیانک شکل والی بھوت غار میں داخل ہو گئی۔ جو ہی وہ غار میں داخل ہوئی، اس بھوت نما غار کا منہ خود بخود بند ہو گیا۔ غار میں بے حد اندھیرا تھا۔ گھوڑی یعنی شہزادی ارجمند بانو اس کے باوجود ادیبہ کو لیے نہایت تیز رفتاری سے اس غار میں دوڑ رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ان دیکھی قوت اسے زبردستی اپنی جانب کھینچ رہی ہو۔ اچانک اس کا پاؤں ہٹ گیا اور وہ چیخ مار کر الٹ کر گر پڑی۔ ادیبہ اس کے اوپر سے اچھل کر دور جا گری۔ شہزادی ارجمند بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر بری طرح چونک پڑی کیونکہ وہ گھوڑی کی بجائے اپنے اصل روپ میں تھی۔ جس جگہ وہ کھڑی تھی وہ نہایت عجیب و غریب اور خوفناک چیزوں سے آراستہ ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا۔ کمرے کی دیواریں خون سے رنگی ہوئی تھیں۔ دیواروں کے قریب ہر طرف مختلف جانوروں اور انسانوں کی کھوپڑیاں بکھری پڑی تھیں اور اس کمرے میں اس قدر تعفن تھا کہ شہزادی ارجمند بانو کو سانس لینا دوبھر ہو رہا تھا۔ اس نے بے اختیار ناک پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ شہزادی ارجمند بانو نے دیکھا کہ اس کی ہم شکل ادیبہ ایک بہت بڑے ستون کے ساتھ بندھی ہوئی تھی اور اسے جس چیز سے باندھا گیا تھا وہ رسیاں نہیں بلکہ رسیوں کی مانند پتلے مگر لمبے لمبے نہایت خوفناک سانپ تھے جس کے پھن ادیبہ کے چہرے پر لہرا رہے تھے۔ ادیبہ کا سر ڈھلکا ہوا تھا، غالباً وہ بے ہوش تھی۔ شہزادی ارجمند بانو ادیبہ کو اس مصیبت میں دیکھ کر پریشان سی ہو گئی۔ وہ بے تابانہ انداز میں آگے بڑھی۔ عین اسی وقت اس کے قریب روشنی کا جھماکا ہوا اور وہاں تاکون جادوگر آن موجود ہوا۔ رک جاؤ شہزادی ارجمند بانو، اگر تم اپنی ہمشکل لڑکی کی طرف بڑھی تو اس کے بدن پر لپٹے ہوئے سانپ اسے فوراً ڈس لیں گے، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ عام سانپ نہیں ہیں، پاتال کے سب سے خطرناک اور زہریلے ترین سانپ ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک سانپ نے بھی اس لڑکی کو ڈس لیا تو ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں اس لڑکی کا جسم جل کر راکھ ہو جائے گا۔ تاکون جادوگر نے نمودار ہو کر شہزادی کو خبردار کیا۔ اس کے لہجے میں گہرا طنز اور تمسخر تھا۔ اسے دیکھ کر شہزادی
शहजादी अर्जुमंद बानो का चेहरा बिगड़ गया और उसकी आंखों में इसके लिए जमाने भर की नफरत उड़ कर आई। मेरी जानब इतनी नफरत भरी निगाहों से मत देखो शहजादी अर्जुमंद बानो, तुम इस वक्त मेरी कैद में हो। एक अरसा से मुझे तुम्हारी तलाश थी, मगर तुम किसी तरह से मेरे काबू में नहीं आ रही थी। आज मुझे मौका मिल ही गया, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मुझे परिजात शहजादे से परेशानी लाहक थी, मगर अब मैंने उसका भी बंदोबस्त कर लिया है। अपने देवता से इजाजत लेकर मैंने उसका तिलिस्मी पुतला बना लिया है। ये देखो। जादूगर ने ये कहकर फिजा में हाथ हिलाया। फौरन ही उसके हाथ में एक मिट्टी का बना हुआ पुतला आ गया, जिसकी शक्ल हूबहू शहजादे से मिलती थी। शहजादी अर्जुमंद बानो उसके हाथ में शहजादे का पुतला देखकर परेशान हो गई। वो तेजी से आगे बढ़ी। ना ना शहजादी, आगे न बढ़ना। इस वक्त तुम्हारे शहजादे और तुम्हारी हमशक्ल लड़की की जान मेरी मुट्ठी में है। मेरे एक इशारे से न सिर्फ ये जहरीले सांप तुम्हारी हमशक्ल लड़की को राख का ढेर बना सकते हैं, बल्कि मैं इस पुतले की गर्दन तोड़कर शहजादे को एक लम्हे से भी कम वक्फे में मौत के मुंह में पहुंचा सकता हूँ। जादूगर ने जल्दी से कहा और शहजादी अर्जुमंद बानो एक झटके से रुक गई और रंधी हुई आवाज में बोली, क्या चाहते हो तुम मुझसे? उसने अपनी हमशक्ल लड़की अदीबा और जादूगर के हाथ में शहजादे के पुतले की जानब देख कर कहा, सिर्फ ये कि शहजादे की अंगूठी उतार कर मेरे हवाले कर दो और हंसी खुशी मेरे साथ शादी के लिए रजामंद हो जाओ। अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो न सिर्फ मैं शहजादे की जान बख्श दूंगा, बल्कि तुम्हारी हमशक्ल इस लड़की को भी यहाँ से जिंदा सलामत जाने दूंगा, वरना दूसरी सूरत में मैं इन दोनों को हलाक तो जरूर करूंगा और तुमसे जबरदस्ती शादी भी कर लूंगा। तुमने मुझे इस हमशक्ल लड़की के जरिए धोखा देने की तरकीब तो बहुत अच्छी सोची थी। तुमने उसे अपना लिबास पहना दिया और मुकम्मल तौर पर अपने जैसा बना लिया, मगर तुम उसे शहजादे की अंगूठी देना भूल गई और यही बात मुझे तुम्हारे धोखे से बचा गई। तुम मुकम्मल तौर पर मेरे कब्जे में हो। तुम अपनी इस अंगूठी की बदौलत शहजादे को इतला भी नहीं बेच सकती। वो इस भूतगार में क़यामत तक नहीं आ सकता। लाओ शहजादी अर्जुमंद बानो, इस अंगूठी को मेरे हवाले कर दो। अब ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है। जादूगर ने जोरदार कहका लगाते हुए कहा और शहजादी अर्जुमंद बानो ने बेबसी से होंठ भींच लिए। वाकई उससे गलती हुई थी। घोड़ी बनते ही उसे चाहिए था कि शहजादे की अंगूठी अपनी हमशक्ल अदीबा को पहना देती, ताकि अगर जादूगर उसके बारे में जानना चाहता तो आसानी से ना जान सकता। लेकिन अब गलती हो चुकी थी। अब क्या हो सकता था? वो परेशानी के आलम में होंठ काटने लगी। ठीक है ताकून जादूगर, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ये अंगूठी तुम्हारे हवाले कर देती हूँ और तुमसे शादी करने पर भी रजामंद हूँ, मगर इससे पहले कि मैं अंगूठी तुम्हारे हवाले करूँ, तुम कम से कम मेरी हमशक्ल लड़की के जिस्म पर लिपटे हुए सांप हटा दो और उसे होश में ले आओ। मैं उससे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। इसके बाद मैं अंगूठी तुम्हें दे दूंगी। शहजादी अर्जुमंद बानो ने कुछ सोचते हुए जादूगर से मुखातिब होकर थके थके लहजे में कहा, जैसे वो वाकई जादूगर की ताकत से मरगूब हो गई हो। जादूगर ने गौर से उसकी जानब देखा, लेकिन उसे शहजादी अर्जुमंद बानो के चेहरे पर सिवाय बेबसी के और कोई असर नजर न आए। तब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। ठीक है, मैं अभी इन सांपों को गायब कर देता हूँ, उसने कहा और मुड़कर अदीबा की जानब देखने लगा। उसने कोई मंत्र पढ़कर अदीबा की जानब फूंका। फौरन ही अदीबा के जिस्म पर चिमटे हुए सांप गायब हो गए। लो, और जादूगर शहजादी अर्जुमंद की जानब मुड़कर कुछ कहने ही लगा था कि उसे एक जोरदार झटका लगा और वो जोरदार धक्का खाकर उलटकर गिर पड़ा। उसी वक्त तेज फड़फड़ाहट की आवाज के साथ उस पर एक बहुत बड़ा परिंदा झपटा और उसके हाथ पर पंजे मारता हुआ उसके हाथ से शहजादे का पुतला लेकर एक तरफ उड़ता चला गया। जादूगर भुखलाकर बिजली की सी तेजी से उठ खड़ा हुआ। उसने गसेली निगाहों से परिंदे की जानब देखा। उसी वक्त उस परिंदे ने जमीन पर लोट लगाई और फौरन शहजादी अर्जुमंद का रूप बदल लिया। इसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। शहजादी ने मौके से फायदा उठाकर तिलिस्मी अंगूठी से एक परिंदे का रूप बदला था और परिंदा बनकर जादूगर से टकराकर उसे नीचे गिराया और उससे शहजादे का पुतला हासिल कर लिया। अब शहजादे का पुतला उसके हाथ में था। धोखा? तुमने मेरे साथ धोखा किया है शहजादी अर्जुमंद। जादूगर उसकी जानब देखकर गजबनाक अंदाज में कराया। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है ताकून जादूगर। एक चाल तुमने चली और मुझे और मेरी हमशक्ल लड़की को अपनी भूतकाल में बुला लिया, और अब मैंने एक चाल चली और अपने शहजादे के पुतले को हासिल कर लिया। यही दुनिया का असूल है, जैसा करो वैसा भरो। शहजादी अर्जुमंद बानो, नहीं, इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। चालाक शहजादी, ताकून जादूगर घबराया। उसने दोनों हाथ खोलकर शहजादी की जानब झटके। उसकी हथेली से आग के शोले निकलकर शहजादी की जानब लपके, लेकिन शहजादी अर्जुमंद बानो तिलिस्मी अंगूठी की मदद से फौरन उस जगह से गायब होकर दूसरी तरफ जाहिर हो गई। ये देखकर जादूगर
جادوگر نے ایک بار پھر آگ پھینکی، مگر شہزادی ارجمن بانو اس جگہ ہوتی تو آگ اس پر اثر کرتی، وہ فوراً وہاں سے غائب ہو جاتی۔ جس طرف جادوگر آگ پھینکتا تھا، اپنے وار خالی جاتے دیکھ کر جادوگر کا غصہ عروج پر پہنچ گیا۔ اس نے کوئی منتر پڑھ کر ہاتھ زمین پر جھٹکا، اسی وقت دھماکہ ہوا اور وہاں ایک نہایت قوی ہیکل اور خوفناک شیر نمودار ہوا۔ طلسمی شیر، اس بدبخت شہزادی کو پکڑ لو اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، جادوگر نے شیر کی جانب دیکھ کر انتہائی غضبناک اور تہکمانہ انداز میں کہا۔ شیر نے ایک خوفناک دھار ماری اور خوفناک انگاروں جیسی نگاہوں سے شہزادی ارجمن کی جانب دیکھتا ہوا اسی کی جانب جھپٹا۔ شیر کو دیکھ کر شہزادی ارجمن بھی طلسمی انگوٹھی کی بدولت ایک بھپری ہوئی شیرنی کے روپ میں آ گئی۔ اس سے پہلے کہ شیر اس پر حملہ کرتا، شہزادی ارجمن بانو نے بجلی کی سی تیزی سے اس پر حملہ کر دیا۔ اس کا حملہ اس قدر شدید اور خطرناک تھا کہ جادوگر بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ شہزادی ارجمن بانو نے شیرنی کے روپ میں شیر کی گردن چبا کر اسے ہلاک کر ڈالا۔ یہ دیکھ کر جادوگر ایک بار پھر حرکت میں آیا اور اس پر زبردست طلسمی وار کرنے لگا۔ شہزادی ارجمن بانو طلسمی انگوٹھی کی وجہ سے بمشکل جانوروں اور پرندوں کے روپ بدل بدل کر اپنا دفاع کر رہی تھی۔ اس نے ایک دو بار خوفناک درندے کے روپ میں جادوگر پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ جادوگر کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ اسی وقت ادیبہ، جو کہ سانپ غائب ہونے کے بعد ستون کے قریب بے ہوشی کے عالم میں گر پڑی تھی، اس نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھولیں۔ خوفناک دھاڑوں اور چیخوں کی آواز سن کر اس نے گھبرا کر دیکھا اور پھر وہ شہزادی ارجمن بانو کو ایک خوفناک شکل والے گنجے جادوگر سے لڑتے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ پہلے وہ پریشانی کے عالم میں سوچنے لگی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا اور وہ اس جگہ پر کیوں اور کیسے آ گئی، اور شہزادی ارجمن بانو اس گنجے سر والے جادوگر سے کیوں لڑ رہی ہے، لیکن اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ تب وہ سر جھٹک کر شہزادی ارجمن بانو اور گنجے سر والے جادوگر کی لڑائی دیکھنے لگی، اور پھر اس نے دیکھا جادوگر نے جادو کے زور سے شہزادی ارجمن بانو کو اپنے شکنجے میں کس لیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے شہزادی ارجمن بانو کی گردن پکڑ لی اور دوسرے ہاتھ سے فضا میں گھما کر ایک تلوار حاصل کی اور اس انداز میں ہاتھ اٹھایا جیسے وہ ایک جھٹکے سے شہزادی ارجمن کی گردن کاٹ دینا چاہتا ہو۔ یہ دیکھ کر ادیبہ کے بدن میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی ہو، تیزی سے اٹھی اور برق رفتاری سے چیختی ہوئی جادوگر کی جانب دوڑی۔ اس کی چیخ سن کر جادوگر چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، ادیبہ اس کے قریب پہنچ گئی اور اس نے ایک ہاتھ سے اس کے بال پکڑ لیے اور دوسرے ہاتھ سے زور زور سے اس کی کمر میں مکے مارنے لگی۔ جادوگر کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور نہ صرف اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی بلکہ شہزادی ارجمن بانو کی گردن پر سے بھی اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ شہزادی ارجمن بانو نے ایک جھٹکے سے اس سے اپنی گردن چھڑوا لی۔ بہت خوب ادیبہ، بہت خوب، اچھے موقع پر تم نے میری مدد کی ہے۔ اس بدبخت کے بال مت چھوڑنا، اس کی طلسمی قوتوں کا راز اس کے بالوں میں ہے۔ جب تک اس کے بال تمہاری مٹھی میں رہیں گے یہ ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکے گا۔ تم اس کے بال پکڑے رکھو، میں اس سنہری چمگادڑ کو تلاش کرتی ہوں جس میں اس بدبخت کی جان ہے، شہزادی ارجمن بانو نے چیخ کر کہا، اور ادیبہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے جادوگر کے بال مٹھیوں میں لے کر کھینچنے لگی۔ جادوگر کی چیخیں اس کے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھیں۔ شہزادی ارجمن بانو نے فوراً ہی ایک عقاب کا روپ دھارا اور پھڑپھڑاتی ہوئی اڑ گئی۔ اچھی لڑکی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، میں تمہیں اس دنیا کی سب سے بڑی ملکہ بنا دوں گا۔ میرے بال چھوڑ دو میرے بال۔ جادوگر ادیبہ کی منتیں کرنے لگا، لیکن ادیبہ نے اس کے بال نہ چھوڑے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جادوگر جھوٹ بول رہا ہے، اگر اس نے اس کے بال چھوڑ دیے تو وہ اسے یقیناً مار ڈالے گا۔ جادوگر چیختا چلاتا رہا، کبھی وہ ادیبہ کو لالچ دیتا، کبھی اس کو ڈراتا، مگر ادیبہ نے اس کے بال نہ چھوڑے، یہاں تک کہ شہزادی ارجمن بانو عقاب کے روپ میں ایک سنہری رنگ کی چمگادڑ پنجوں میں دبوچے ہوئے وہاں پہنچ گئی۔ اس کے پنجوں میں دبوچے میں سنہری چمگادڑ دیکھ کر جادوگر کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے چلا چلا کر شہزادی ارجمن بانو سے معافی مانگی، لیکن شہزادی ارجمن بانو نے چونچ مار مار کر اس چمگادڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہ جو ہی چمگادڑ کا کوئی ٹکڑا کاٹتی، تاکون جادوگر کے گوشت کا بھی ایک بہت بڑا ٹکڑا کٹ جاتا، یہاں تک کہ شہزادی ارجمن بانو نے عقاب کے روپ میں سنہری چمگادڑ کو ہلاک کر دیا۔ جو ہی سنہری چمگادڑ مری، جادوگر بھی مر گیا۔ اسی وقت ہر طرف گہری تاریکی چھا گئی اور ہر طرف سے بدروحوں اور چڑیلوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی ہر طرف روشنی پھیل گئی اور ادیبہ خود کو ایک بہت بڑے محل میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے قریب شہزادی ارجمن بانو بھی موجود تھی۔ اس نے ادیبہ کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور اسے ساری حقیقت سنائی۔ شہزادی ارجمن بانو نے ادیبہ کو اپنے ماں باپ سے ملایا اور انہیں بھی
ساری بات بتا دی۔ شہزادی کے ماں باپ ادیبہ کو شہزادی کی ہمشکل دیکھ کر بہت حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ انہوں نے ادیبہ کو اپنی بیٹی بنا لیا اور یوں ادیبہ کی خواہش سچ مچ پوری ہو گئی کہ وہ کسی ملک کی شہزادی بن جائے۔ اس نے اپنی ماں کو بھی وہیں بلوا لیا۔ بادشاہ سلامت نے ادیبہ کی شادی ہمسایہ ملک کے شہزادے سے کر دی اور جب شہزادہ ساہون بیماری سے تندرست ہو کر آیا تو انہوں نے اسے شہزادی ارجمند بانو کا رشتہ دینے کا وعدہ کر لیا اور پھر شہزادی ارجمند بانو کی شادی اس قدر دھوم دھام سے ہوئی کہ ہر شخص انگشت بدنما ہو گیا، کیونکہ اس شادی میں سچ مچ کی پریاں اور پریزاد جو شامل تھے۔ ادیبہ جو اب سچ مچ شہزادی بن چکی تھی، خاص طور پر اس شادی میں مدعو تھی۔ وہ خوش تھی، بے حد خوش، اور خوش کیوں نہ ہوتی، اس کی شہزادی بننے کی دلی خواہش جو پوری ہو چکی تھی۔